السلام علیکم۔ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کا آگے کا پارٹ دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر اپنی قوم کو یہ بات سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا کہ یہ بت تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور ان کے دلوں نے بھی اس بات کی گواہی دیتی تھی۔ تو ہوتا یہ کہ یہ ہدایت کے راستے پہ آتے اور یہ بت پرستی چھوڑ دیتے، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی پہ جمے رہے اور انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے فیصلہ لیا۔ اور ان کی قوم نے کہا کہ ایک بنیان یعنی کہ ایک عمارت بناؤ آگ کی، اور انہوں نے کہا کہ اسے جلاؤ اور مدد کرو اپنے الہوں کی، یعنی کہ یہ تو یہی کرتا رہے گا اور کچھ نہ کچھ ہمارے الہوں کو کبھی برا یا اس طریقے سے کرتا رہے گا، تو یہ کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، نہ یہ زندہ رہے گا نہ پھر ہمارے الہوں کو کوئی کچھ نقصان پہنچا سکے گا۔ تو انہوں نے بہت سارا ایندھن جمع کرا، کئی دن تک اس ایندھن کو جمع کرا اور پھر اس میں آگ لگائی، اور اس آگ کے شعلے اتنے لمبے اور اتنے بڑے تھے کہ کوئی بھی ان کی قوم کا پاس سے جا کے انہیں اس میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ تو انہوں نے ایک طرح کا جھولا بنایا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹھایا اور رسیوں سے باندھ کے اور پھر انہیں اس آگ میں پھینک دیا۔ جب اس آگ میں انہیں پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام یہ والی تسبیح پڑھ رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ کافی ہے میرا اللہ اور وہ بہت اچھا مددگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ آگ نقصان دیتی جلاتی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پہ، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ جس کی ٹھنڈک نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں دیا، کیونکہ اگر بہت زیادہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی برف کی طرح تو اس کی ٹھنڈک سے بھی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی۔ تو سلامتی والی میں آتا ہے کہ یہ صرف اتنی ہی ٹھنڈی ہوئی کہ جس کی ٹھنڈک نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں دیا، اور اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کے جو ہاتھوں میں رسیاں بنی تھیں وہ تو جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ نے کچھ نقصان نہیں دیا۔ اور جب یہ آگ بجھی، اور نہیں جانتے ہم کہ کتنے وقت بعد یہ آگ بجھی، جب آگ یہ ظاہری طور سے ان لوگوں کے سامنے ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس میں سے صحیح سلامت واپس آ گئے، تو لوگوں کو بہت حیرت ہوئی، اور یہ ایک طرح سے لوگوں کے لیے معجزہ تھا، اور وہ چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام کے اس معجزے پہ ایمان لے آتے کہ کیسے یہ آگ جس کے شعلے اتنے بڑے بڑے تھے اس میں سے ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت واپس آ گئے، لیکن انہوں نے اس معجزے کا بھی ایک طرح سے انکار کیا اور تب بھی یہ صحیح دین پر واپس نہیں آئے۔ ایک اس وقت کا بادشاہ تھا، بادشاہ نمرود، اور جب اس بادشاہ کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوا لیا اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں پوچھا، کیونکہ نمرود بادشاہ بہت طاقتور تھا اور وہ اپنے آپ کو خدا ہی مانتا تھا، جیسے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو اس بادشاہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس پہ اس بادشاہ نمرود نے کہا کہ انا احیی و امید، کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، اور اس چیز کے لیے اس نے کیا کرا کہ قید سے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کے لیے تو عمر قید کی سزا تھی اور ایک کے لیے سزائے موت تھی۔ تو اس نے کیا کرا کہ جس کے لیے سزائے موت تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس کے لیے صرف عمر قید کی سزا تھی یعنی کہ زندگی کی سزا تھی اسے سزائے موت دے دی، اور اس طریقے سے ایکسپلین کرا کہ دیکھو میں جسے چاہوں زندہ رکھوں اور جسے چاہوں مار دوں، جبکہ اس کا یہ عمل کرنا یہ بالکل بھی سینسیبل بات نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بات کہہ رہے تھے کہ مردہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتے ہیں، یعنی کہ کسی کی زندگی دینا اور اسے موت دینا اس سینس میں کہہ رہے تھے، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بالکل الگ ہی انداز میں لے لیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری بات کہی وہ بہت ہی بہترین کہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو جو ہے وہ مغرب سے لے آ۔ اور یہ سنتے ہی وہ فبہتو، یعنی کہ وہ بالکل بہت چکا رہ گیا، یعنی کہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ میں کیا آنسر کروں، کیونکہ یہ سوال ہی ایسا تھا کہ اس چیز پہ تو کسی کی قدرت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس سورج کو مغرب سے نکال دے۔
تو اس چیز پہ یہ بالکل خاموش ہو گیا اور اسے یہ چیز سمجھ میں آ گئی، اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل کے ساتھ اپنی بات کو واضح کر دیا۔ اور پھر اس بادشاہ کا کیا ہوا ہمیں اتنا صحیح حدیثوں سے یا اور ڈیٹیلز میں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن کہیں جیسے کہ ابن کثیر ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ مچھر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کی موت کو واقع کرا۔ یہ جتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، اللہ کی مخلوق میں سب سے حقیر مخلوق مچھر ہے، اور ایک مچھر اس کی ناک میں چلا گیا اور اس نے اس کے دماغ میں زخم کر دیا اور اس کی موت واقع ہوئی اس سے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس کی موت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ارض شام کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ فلسطین کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے نجات دی لوط کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جس کو ہم نے برکت والا ٹھہرایا ہے سارے جہان پر۔ تو یہاں پہ اس زمین سے مراد فلسطین ہے، فلسطین کی طرف ہجرت کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام پہ صرف لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی جو سارہ تھیں وہ ایمان لائے، اور تو پھر ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ فلسطین کی طرف نکل جاتے ہیں اور وہاں کی ہجرت کرتے ہیں۔ اور جب وہ فلسطین کی ہجرت کرتے ہوتے ہیں تو راستے میں یہ مقام آتا ہے جسے حران کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ حران کا ہے، اور حران کے جو لوگ تھے وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے حران کے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی کہ انہوں نے اس طریقے سے انہیں سمجھایا تھا کہ تم اس ستارے کی پوجا کرتے ہو، اور کچھ ٹائم بعد ستارہ چھپ گیا تو پھر چاند آیا آسمان پہ، انہوں نے کہا اچھا یہ میرا رب ہے، یہ تو اس سے بڑا ہے۔ پھر جب تھوڑی دیر بعد فجر کے ٹائم میں یہ چاند بھی چھپ گیا اور سورج آیا تو اسے دیکھ کے ان کو سوچنے پہ مجبور کہا کہ یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے کیا؟ اور پھر فرمایا کیونکہ سورج بھی ڈھل جاتا ہے شام تک، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو اس طریقے سے بتایا کہ جو چیزیں ڈھل جاتی ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ہمارا رب نہیں ہے، اور اگر میں بھی تمہاری طرح ان چیزوں کی عبادت کروں تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اور میں تو صرف مسلمان ہوں اور میرا چہرہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ جو دعوت کا کام ابراہیم علیہ السلام نے کرا تھا، یہ فلسطین جاتے ہوئے راستے میں جب حران کا مقام آتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے یہ چیز دعوت دی تھی قوم کو وہاں کی، اور پھر وہ قوم کو دعوت دے کے پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں فلسطین کی طرف جاتے ہوئے وہ مصر شہر میں ٹھہرتے ہیں، اور مصر شہر میں ایک بادشاہ تھا جو یہ کرتا تھا کہ جب اسے پتہ چلتا تھا کہ شہر میں کوئی کپل آیا ہوا ہے تو وہ اس کے ہسبینڈ کو مروا دیتا تھا اور اس کی بیوی کو رکھ لیتا تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ میرا تمہارا کیا رشتہ ہے تو تم کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور بھائی کس لحاظ سے؟ دینی لحاظ سے، کیونکہ اس سرزمین پہ صرف ابراہیم علیہ السلام اور بیوی سارہ ہی ایمان والے تھے، باقی سب کافر تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو شام کے قریب جو علاقہ ہے صدوم، وہاں پہ بسا دیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس شہر میں بس گئے تھے۔ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک ہی وقت کے دو نبی ہیں، یہ الگ علاقے میں بسے اور ابراہیم علیہ السلام الگ علاقے میں بسے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب ہم لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے تو ان کی زندگی کو بھی دیکھیں گے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں۔ تو جب اس راجا کو، بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے یہ بات پوچھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور جب سارہ کو بلا کے یہ بات پوچھی تو ان کی بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ جب اس بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ یہ ان کے بھائی ہیں تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مروایا نہیں، کیونکہ یہ ان کے بھائی تھے، اور غلط نیت سے ان کو ٹچ کرنا چاہا۔ جب یہ ان کے پاس چھونے انہیں آتا تو یہ پیرالائزڈ ہو جاتا تھا یہ بادشاہ، کیونکہ بیوی ان کی جو بیوی سارہ تھیں وہ اللہ سے دعا کرتی تھیں، تو اس کو پیرالائز ہو گیا۔ تو اس نے سارہ ان کی بیوی سے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے ٹھیک کر دے، پھر میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو سارہ رحمت اللہ نے دعا کی اللہ سے، تو یہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے یہی کرا اس طریقے سے، جب تیسری بار یہی بات ہوئی تو یہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی نیک عورت ہیں، اور پھر اس نے انہیں نہیں ٹچ کیا، اور گفٹ میں ایک عورت دی جن کا نام ہاجرہ تھا، اور انہیں سارہ رحمت اللہ کو گفٹ کر دیا۔
پھر ساتھ میں سارا اور بیوی ہاجرہ اور ابراہیم علیہ السلام مصر میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت چیزوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ رحمۃ اللہ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام بھی عطا کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ کہ ہم نے انہیں اسحاق عطا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انہیں چیزوں سے نوازا۔ لیکن مصر کے لوگ ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ جیلس فیل ہونے لگے تھے، تو یہ سب لوگ پھر سے شام جو ہے لوٹ گئے اور فلسطین میں جا کے بس گئے، اور پھر وہ وہیں بسے رہے۔ لیکن کچھ وقت بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے جائیں اور وہاں پہ انہیں چھوڑ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ کے لیے نکل جاتے ہیں، اور جب یہ انہیں بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کے یہاں واپس لوٹتے ہیں تو بیوی ہاجرہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی ہمارا پروٹیکشن کرنے والا ہے، مطلب آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام کوئی آنسر نہیں کرتے۔ پھر یہ ان کے دل میں کچھ خیال آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ پوچھتی ہیں کیا آپ کو ایسا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ہاں۔ تو پھر یہ کہتی ہیں کہ اچھا آپ جائیے، اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو مکہ کے جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس ٹائم ان کے پاس ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے اور کھجوریں ہوتی ہیں، بس ان چیزوں کے یہ چیزیں دیکھ کے آپ ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ جاتے ہیں، اور جب جاتے جاتے اتنی دور پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اپنی بیوی اور اپنا بچہ نظر نہیں آتے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو مکہ کے میدان میں جہاں کھیتی نہیں ہے تیری عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے، اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں میں ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ سورہ ابراہیم میں دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اور دیکھیں کیسے اللہ کے سہارے چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں میں انہیں یہاں چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ آپ کے شکر گزار بنے اور نمازی بنے، دیندار بنے، اور یہ چھوڑ کے پھر آ جاتے ہیں۔ اب جب آ جاتے ہیں تو شروع میں تو بیوی ہاجرہ کے پاس اتنی کھجوریں اور پانی ہوتی ہیں کہ وہ خود بھی کھاتی ہیں اور اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی کھلاتی ہیں، پانی پلاتی ہیں، لیکن جب وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، اب بچہ پیاس سے تڑپتا ہے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور وہ بہت روتے ہیں۔ اب ان کی جو ماں ہے ہاجرہ کا، ان کا دل تڑپ جاتا ہے۔ اب وہ کبھی مروہ پہاڑ پہ چڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی انسان نظر آئے مجھے جس سے میں مدد مانگوں، پھر یہ ادھر سے بھاگ کے صفوہ پہاڑ پہ چڑھتی ہیں۔ اس طرح سے جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں ان کے، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ اپنے پنکھ کو زمین پہ ایسے کر کے ٹپ کرتے ہیں، تو وہاں سے زمزم کا پانی نکل آتا ہے اور بہت پانی جاری ہوتا ہے۔ تو بیوی ہاجرہ جو ہیں کہتی ہیں زم زم ٹھہر جا، یعنی کہ یہ عربک ورڈ نہیں ہے بلکہ یہ مصر کی تھی، تو یہ وہاں کی لینگویج کا ورڈ ہے، تو پانی ٹھہر جاتا ہے، زمزم کا مطلب ہے کہ ٹھہر جا۔ پھر وہاں پہ پانی ہو جاتا ہے، جس سے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہاجرہ تھی وہ خود بھی پانی پیتی ہیں اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلاتی ہیں۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بیوی ہاجرہ نے سروائیو کرا ایسی جگہ پہ جہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کھانے کا کچھ تھا، نہ پانی کا انتظام اللہ نے کر دیا تھا۔ اب آگے کی جرنی ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سٹوری میں ہمارے سیکھنے والی کیا بات ہیں۔ سب سے پہلے سیکھنے والی یہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے تو آزمائشیں ہم پہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے آزمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کریں گے، تو ہمیں ان آزمائشوں میں استقامت رکھنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اور اس دعا کو ہمیشہ ہمیں ویسے بھی پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہمارے سیکھنے والی یہ بات ہے کہ کتنی بھی آزمائشیں آئیں ہماری زندگی میں، کتنے بھی اتار چڑھاؤ آئیں، ہم دین کا کام نہیں چھوڑیں گے، کیسے بھی حالات ہوں لیکن ہم دین کا کام کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، لیکن انہوں نے ہر موقع پہ اللہ کی دین کا اور تبلیغ کا کام کیا۔ اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی
اور اپنے بچوں کو اللہ کے حکم سے ان کی تربیت کے لیے ایک ایسے ماحول میں بسایا جہاں پہ شرک نہیں تھا، جہاں خراب ماحول نہیں تھا، تاکہ ان کی بیوی ان کے بچے کو توحید والی تربیت دے سکیں۔ تو ہمارے بھی سیکھنے کی یہ بات ہے کہ اگر ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا ماحول ایسا ہے جو بدعات پہ ہے، جو شرکانہ رسموں پہ ہے، یا جو غیر شرعی رسموں پہ ہے، تو ہمیں بھی اس طریقے سے اپنی فیملی کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنا ہے جس میں ہمارے بچے اور ہماری بیوی اچھی طریقے سے تربیت پا سکیں۔ اس کے علاوہ سیکھنے والی یہ بات ہے کہ ہمیں ایز اے وائف دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کو کس طرح سے سپورٹ کریں، جیسے کہ بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ نے اپنے ہسبینڈ ابراہیم علیہ السلام کا ہر حالات میں ساتھ دیا۔ بی بی سارہ کو جو بی بی ہاجرہ گفٹ میں دی تھی ان کنگ نے، تو انہوں نے وہ اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں دی تھی، پھر جب بی بی سارہ نے بی بی ہاجرہ کو انہیں دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر بی بی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا اور انہیں اسحاق علیہ السلام سے نوازا، اولاد دی اسحاق علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں نعمتیں بھی دیتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا کردار کیا ہے، اس کردار کے مطابق جو ہمارے فیملی کے لوگ ہیں انہیں ہمیں سپورٹ کرنا ہے، جیسے کہ بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کو سپورٹ کیا۔ بی بی ہاجرہ نے بھی بہت ایز اے وائف بہت اچھا رول نبھایا کہ وہ انہیں ایسی جگہ پہ چھوڑ کے گئے، پھر بھی انہوں نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہر طرح سے ہمیں چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے بہت محنت کر کے ان کی ضرورتوں کی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں اپنے ہسبینڈ کی اور کسی نہ کسی چیز پہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کرا ہی کیا ہے۔ تو ہمیں ناشکری والے کلمات نہیں کرنا ہے، ہمیں بہت اچھی بیوی بننا ہے، جیسے کہ بیوی سارہ اور بیوی ہاجرہ تھیں۔ بی بی ہاجرہ کے رول میں ایک اور ہمارے لیے سیکھنے والی چیز ہے کہ ایز اے مدر ہمارا کیا رول ہے، تو ہمیں ان کو ایز اے مدر اپنے سامنے رول ماڈل رکھنا ہے کہ انہوں نے ایسی جگہ پہ جہاں نہ انسان ہے، نہ کھانے پینے کا ان کے پاس سامان ہے، اس جگہ پہ انہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی جو اللہ کے نبی بنے۔ تو ہمیں بھی کبھی بھی اس چیز کا رونا نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو یہ سہولت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سہولت نہیں ہے، ہم بچے کی کیسے تربیت کریں، ہمارے پاس تو شوہر بھی دیندار نہیں ہے، یا شوہر کہیں کہ میری بیوی دیندار نہیں ہے، میں کیسے اپنی اولاد کو نیک اور بہت اچھا اللہ کا فرما بردار بناؤں۔ تو ہمیں حالاتوں کو اس طریقے سے کرنا ہے جو ہمارے اولادوں کو دین پہ چلنے والے بنائیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کیا سہولتیں ہیں، بلکہ ہمیں جو سہولتیں اللہ نے دی ہیں اسی میں سے ایسی چیزیں نکالنا ہیں جس سے ہماری اولادیں اللہ کی فرما بردار بنائیں۔ تو اس اسٹوری میں جتنی بھی سیکھنے والی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے والا بنائے۔ اس اسٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما لے، اس کو سننے میں سمجھنے میں ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرما دے، اور جو اس کے سیکھنے کی ہماری انٹینشن ہے کہ ہم اپنے انبیاؤں کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم دین کے راستے پہ چلیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو، اس انٹینشن کو قبول فرما لے، ہمیں توفیق دے ہم ان اسٹوریز کو اپنی فیملی میں، فرینڈس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس راستے پہ چلیں اور پتہ نہیں کون ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اس اسٹوری کو بتانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں اپنی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔